امریکہ کا ایران کے ہسپتال پر بڑا حملہ۔ امریکہ ایران میں مقاصد حاصل کرنے میں ناکام مگر فتح کا اعلان۔ میں عثمیرہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل پبلک انٹرسٹ آفیشیل۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک نئے اور خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ہدایت پر امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے فوجی اہداف پر مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے طاقتور ترین حملے کیے، تو دوسری طرف ایران نے بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے اسرائیل کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ امریکی فوج نے نہایت مربوط اور طاقتور کارروائی کرتے ہوئے ایران کے کئی اہم فوجی مراکز کو تباہ کر دیا ہے، جن میں خارق جزیرہ بھی شامل ہے، جو ایران کی معیشت اور توانائی کے نظام میں انتہائی اہم مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایران کی تیل برآمدات کا مرکزی ہب سمجھا جاتا ہے۔ امریکی صدر کے مطابق اس حملے کا مقصد ایران کی عسکری صلاحیتوں کو کمزور کرنا اور خطے میں اس کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا تھا۔ تاہم اس کارروائی کے فوراً بعد مشرق وسطیٰ میں صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی، کیونکہ ایران کے پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ اس نے اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق کی 48ویں لہر شروع کر دی ہے، جس کے دوران ڈرونز اور بیلسٹک میزائل استعمال ہوئے۔ اسرائیل کے اہم مقامات کو نشانہ بھی بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اس حملے کا بنیادی ہدف اسرائیلی قیادت کے ٹھکانے اور اساس سیکیورٹی مراکز تھے، جبکہ بعض سوشل میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ میزائل تل ابیب اور دیگر اہم شہروں کی سمت داغے گئے تھے۔ تاہم اسرائیلی حکام کی جانب سے ابھی تک ان حملوں کی مکمل تصدیق سامنے نہیں آئی ہے، جس کی وجہ سے خطے میں افواہیں اور غیر مصدقہ اطلاعات کا سلسلہ بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے درمیان امریکی محکمہ خارجہ نے ایک اور بڑا اعلان کرتے ہوئے ایران کے نئے رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنئی اور دیگر 9 اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $10 ملین انعام دینے کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ محکمہ خارجہ کے مطابق یہ افراد ایران کے پاسداران انقلاب اسلامی کے مختلف شعبوں کی قیادت کر رہے ہیں، اور امریکہ کے بقول یہ تنظیم دنیا بھر میں دہشت گردی کے منصوبہ بندی اور اس کے نفاذ میں ملوث رہی ہے۔ ان 10 افراد کی فہرست میں ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور وزیر انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اسماعیل خطیب کے نام بھی شامل ہے۔ امریکی حکام نے دلچسپ بات یہ بھی کہی کہ اگر کوئی شخص ان افراد کے بارے میں معلومات فراہم کرنا چاہتا ہے تو وہ محفوظ پیغام رسانی کی ایپ جیسے کہ ٹوریا سگنل کے ذریعے اپنی معلومات بھیج سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ریوارڈ فار جسٹس پروگرام کے تحت نہ صرف معلومات دینے والے کو مالی انعام دیا جائے گا، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو اسے بیرون ملک منتقل ہونے میں بھی مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ اس اعلان نے ایران میں سیاسی حلقوں میں شدید رد عمل پیدا کیا ہے اور اسے ایرانی قیادت کے خلاف نفسیاتی اور خفیہ جنگ کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو دوسری جانب اس پورے تنازع میں ایک اور اہم موڑ اس وقت آیا جب یہ خبر سامنے آئی کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ایران کو پیشکش کی تھی کہ وہ اپنے افزودہ یورینیم کو روس منتقل کر دے تاکہ کشیدگی کم کی جا سکے۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ ماہرین کے مطابق اگر ایران کا افزودہ یورینیم روس منتقل ہو جاتا تو ممکن تھا کہ جوہری تنازعات میں کچھ کمی آ جاتی، مگر اس پیشکش کو مسترد کیے جانے کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ ادھر خلیج فارس میں ابنائے ہرمز کی بندش کے خدشات نے عالمی توانائی مارکیٹ میں بھی ہلچل پیدا کر دی ہے، کیونکہ یہ دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے جہاں سے عالمی تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اگر ابنائے ہرمز بند ہوتی ہے تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، اور اس صورتحال میں روسی تیل کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے روس کو معاشی فائدہ مل سکتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔
क्योंकि इसमें इसराइल, रूस और दीगर आलमी ताकतें भी किसी न किसी शक्ल में शामिल होती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान अमेरिकी सदर के एक करीबी मशीर ने ट्रंप को मशवरा दिया है कि वो ईरान के खिलाफ इस कार्रवाई को अपनी फतह करार देकर मजीद फौजी कार्रवाइयों से गुरेज करे और खित्ते से निकलने की हिकमत अमली इख्तियार करे, क्योंकि तवील जंग ना सिर्फ अमेरिका के लिए महंगी साबित हो सकती है बल्कि इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ सकता है। मुबसरीन का कहना है कि अगर अमेरिका इस मरहले पर अपनी कामयाबी का ऐलान करके पीछे हट जाता है तो मुमकिन है कि कशीदगी कुछ हद तक कम हो जाए, लेकिन अगर दोनों फरीक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं तो सूरत हाल किसी बड़े इलाकाई या हत्ता के आलमी तसादुम की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। इस वक्त दुनिया भर की नज़रें मशरक़ वुस्ता पर जमी हुई हैं और सब ये देखने के मुंतज़िर हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान ये ख़तरनाक कशीदगी किस सिमत जाती है और आया ये सफारतकारी के ज़रिए हल होती है या फिर खित्ता एक बड़ी जंग के दिहाने पर पहुंच जाता है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।